کیا والد کا رول بھی اسی طرح کا ہے؟ یعنی جو ماں کر رہی ہے والد نے بھی وہی رول پلے کرنا ہے؟ کیا یہ ذمہ داری ہمارے معاشرے میں ادا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ویلیوز سکھا رہے ہیں؟ تو کیا ہم ان مسائل کا ذمہ دار والدین کی تربیت میں فقدان کو سمجھتے ہیں؟ تو کیا والد کا اس میں ایک اہم رول نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو ایک محفوظ ماحول دے؟ آج معیشت کی دوڑ میں اکثر ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں، تو کیا اس طرح کے ماحول میں لے جانا اپنی فیملی کو، اپنی اولاد کو، ٹیکنگ اے رسک ان کی تربیت کے اوپر، کیا یہ درست ہے؟ بینگ اے پاکستانی نیشنل، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ کیا یہ درست عمل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ باغبان یعنی تربیت کرنا اپنی اولاد کی، اس کے اندر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر اسے انسانیت کا سفر کرانا اور اپنے مقصد خلقت کو حاصل کروانا۔ یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کو دی، اس کے بعد اس بچے کی زندگی میں دوسرے باغبان بھی آتے ہیں، جیسے معلم اور معاشرہ اور دیگر مربی۔ لیکن جو کردار والدین کا ہے وہ سب سے اہم کردار ہے اولاد کی تربیت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتاب میں سورہ اسراء میں کہ تم نے کسی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ قضا ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبدیت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یعنی اللہ نے اپنی عبودیت، اپنی عبدیت کے ساتھ جس عمل کو جوڑا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ کس لیے؟ کیوں اتنی اہمیت دی ہے والدین کو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اولاد کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ماں کے لیے اس لیے اہمیت ہے کہ وہ 9 مہینہ تکلیف اٹھاتی ہے، 9 مہینہ تکلیف اٹھاتی ہے، اس کے بعد ایک اولاد کو 60-70 سال اس کی اطاعت گزار رہنا ہے، ان کی خدمات کرنی ہے۔ نہ، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ والدین کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کر کے اسے ایک اچھا انسان بنائے، اور یہ احسان ہے جو والدین کرتے اپنی اولاد پر۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اولاد سے کہتا ہے کہ تم نے بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک انجام دینا ہے، اچھا عمل انجام دینا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتا ہے، حکم دیتا ہے ہمیں مومنین کو کہ اے ایمان والوں، اپنی اور اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی یہ ذمہ داری خود ہمارے اوپر ہے کہ ہم ایسے کوئی کام نہ کریں جس سے ہم واصل جہنم ہو جائیں یا ہم نار کے مستحق ہو جائیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی اولاد کو بھی بچانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ ان سب سے اور بھی بہت سی آیتیں قرآنی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا والدین کے اوپر ایک واجب حقوق میں سے ہے۔ لیکن جب والدین کی تربیت کی بات آتی ہے یا والدین کے حقوق کی بات آتی ہے تو اکثر ہمارا رجحان ماں کی طرف ہوتا ہے کہ ماں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے اولاد کی تربیت میں۔ درست بھی ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ماں کے اندر رحم ہوتی ہے، ماں کے اندر کرم ہوتا ہے جو وہ بچے کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک چھوٹی عمر میں، جب وہ چھوٹی سی عمر میں ہوتا ہے۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جنت بھی رکھی ہے کہ ماں چاہے تو اولاد کو جنتی بنا سکتی ہے۔ لیکن جہاں ماں کا کردار ہے وہاں باپ کا بھی کردار ہے اولاد کی تربیت میں، جسے اکثر ہم نظر انداز کر جاتے ہیں کہ والد کا کیا کردار ہے اولاد کی تربیت میں۔ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنی آج کی اس نشست میں کہ بچوں کی تربیت میں والد کا رول کیا ہے، کیا کردار ہے باپ کا بچوں کی تربیت میں۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ 2 خصوصی مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب عابد سعید خان صاحب، جو ایک لائف کوچ اور ٹرینر اور ایک والد بھی ہیں۔ تو ہم ان سے پریکٹیکلی کچھ سوالات کریں گے اور ان سے ہمارے ناظرین بھی آپ سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ ویلکم ٹو آر پروگرام، بہت بہت خوش آمدید آپ کا ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ۔
ہم آپ سے مستفید ہوں گے. ہمارے ساتھ ہیں مس فریال افضل جو سائیکولوجسٹ ہیں, پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آپ شریک ہو چکی ہیں یہاں پر اسی پروگرام میں باغبان میں. انشاءاللہ ہم نفسیاتی طور پر بھی والد کا جو رول ادا نہ ہو تو اس کے کیا اثرات بچوں پر ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں, اس پر بھی ہم آپ سے انشاءاللہ کچھ سوالات کریں گے. ہم چلتے ہیں اپنے سوالوں کے ساتھ. میرا پہلا سوال ایک ان جنرل سوال یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جو والد کا کردار ہوتا ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے ضرورت کے اشیاء بچوں کو فراہم کرنی ہے, بیسک نیڈز آف لائف فلفل کرنی ہوتی, کھانا پینا یہ چیزیں. دوسرا اسے تعلیم دیں, ایجوکیشن کسی یعنی تعلیم بھی ایکیڈیمک ایجوکیشن جو اسکولز میں ڈال دیں اچھی, اس کے بعد اگر استطاعت ہو تو آگے اچھی یونیورسٹی اور کالجز میں اس کو پڑھا دیں, اور تھوڑا بہت دینی تعلیم دے دیں جس میں سب سے پہلے قاری صاحب ہوتے ہیں جن سے ارینج کر دینا, قرآن پڑھا لیں, کچھ احکامات وضو نماز اس طرح کی بیسک چیزیں سکھا دیں. یہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے, اس سے اولاد کا حق ادا ہو جاتا ہے ایک والد کی طرف سے, اور یا اس میں کچھ اور مزید چیزیں ہونی چاہیے والد کی طرف سے؟ ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ یہ 2-3 کام کہ اس کے لیے وہ روزی روٹی کا بندوبست کرے, خوراک کا, اس کے علاوہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے, اس کی تعلیم پہ کام کرے, سائیڈ بائی سائیڈ. چونکہ وہ اس بچے کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا, نہ جانتے ہوئے بھی وہ والد جو ہے وہ بچے کے لیے ایک رول ماڈل ہے, اور بچہ اب اس دنیا میں آیا ہے تو وہ زندگی جینا سیکھ رہا ہے. اس کو سیکھنے کے لیے اس کے سامنے سب سے طاقتور جو آئیکن ہے وہ اس کا فادر ہے. تو اب یہاں پر باپ کو یہ مائنڈ فل ہو کر, جیسے کہتے ہیں کہ توجہ سے دانستہ طور پر اپنے ہر موو پہ نظر رکھنی ہے کہ میں جو بھی کروں گا میرا بچہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اس کو اپنے پاس ریکارڈ کرے گا اور پھر آئندہ اس پہ زندگی گزارے گا, فالو کرے گا. تو اس وجہ سے اس کو بہت توجہ سے دھیان سے یہ رول پلے کرنا چاہیے. جو ہمارے معاشرے میں اس وقت والد کا کردار ہے, جو وہ بیسک کردار ادا کرتے ہیں, از اٹ انف یا بچے کا اس پر کوئی سائیکولوجیکل اثر ہوتا ہے, کچھ کمی ہے اس میں کوئی؟ اچھا, اگر سائیکولوجیکلی بات کی جائے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر انسان کو, ہر نارمل انسان کو, چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ میں ہے, وہاں پر بچے کو ایک تو سوشل سپورٹ اور سیکنڈلی ایموشنل سپورٹ دونوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب سوشل سپورٹ جو ہے وہ اس کے سراؤنڈنگس میں ہے, اور سب سے پہلے سوشل سپورٹ میں اس کے پیرنٹس ہی آتے ہیں. ارلی ایج میں اگر دیکھا جائے, جو کہ ٹین ایجر سے پہلے بالکل چائلڈہڈ ایج ہے, اس میں دیکھا جائے تو بچوں کے ایک سوشل سپورٹ ان کے پیرنٹس کی طرف سے سب سے اسٹرانگ مل رہی ہوتی ہے. اگر وہاں پہ پیرنٹس میں کسی ایک پیرنٹ کا بھی رول اگر آپ سامنے سبمسو ہوگا یا ایک اسٹیپ بیک ہوگا تو وہ آپ کی بچے کی پرسنالٹی میں وہ چیز کلیئر نظر آتی ہے. سیکنڈلی ایموشنل سپورٹ. ایموشنل اگر دیکھیں جائیں تو ہمارے ہیلتھ میں ایموشنل ہیلتھ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ بچے ایموشنل ٹراماز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ پیرنٹس میں سے کسی ایک پیرنٹ کا بھی رول جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اسٹیپ بیک ہوتا ہے, اور اسی میں اگر تو فادر کا ہے تو آپ پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سائیکولوجیکل النیسز اور وہ ڈپریشن, انزائٹی, اور وہ بچوں میں لیک آف کانفیڈینس, اور وہ یہ سب چیزیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں سنس دا ایج آف چائلڈہڈ. لیکن آہستہ آہستہ جب ٹین ایجر ہوتے ہیں, ہم ٹین ایجرس میں پیرنٹس کو لگتا ہے دے آر لائک کہ اب تو بچے انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ تو موو آن ہو رہے ہیں لائف میں. لیکن ایکچوئل وہ ایج ہوتی ہے ٹین ایجر جب کہ فادر کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس ٹائم. بعد میں ٹین ایج سے کراس کرتے ہیں جب وہ. یہاں میرا سوال ہوگا آپ دونوں سے ہوگا کہ آپ نے ایک بڑے اچھا پوائنٹ اٹھایا جو ہمارا کویشچن بھی تھا بعد میں, کہ ایک والد کا یعنی ایک تو ماں کا رول ہے جو کیئرسنگ اور کیئر اور ایموشنل سپورٹ بچے کو دینا, اس کو پیمپر کرنا, اس کو اس بالکل ایک طفل اسٹیج سے, چھوٹی اسٹیج سے پیدا ہوتے ہی اس کو گروم کر کے اوپر لانا. کیا والد کا رول بھی اسی طرح کا ہے, یعنی جو ماں کر رہی ہے والد نے بھی وہی رول پلے کرنا ہے, یا دیر از اے کلیئر ڈفرینس بٹوین دا رول کہ والد کو صرف اپنے کریکٹر کو پریزنٹ کرنا ہے بچوں کے سامنے ایز اے رول ماڈل اپارٹ فرام پرووائڈنگ دا بیسک نیسیسٹیز آف لائف, وہ تو چلو دینا ہی ہے اس نے, وہ تو کرنا ہی ہے وہاں پر, لیکن وہ جو ماں جو کرتی جس طرح سے افیکشن, لو, کیا یہ والد کے اندر بھی اسی لیول پر ہونا چاہیے یا وہ اپنی شخصیت کو پریزنٹ کریں اولاد کے سامنے؟ اچھا, اگر آپ بات کرتے ہیں کہ فادر کو ایک کلیئر لائن, ہم ایک باؤنڈری کلیئر کر دیں کہ یہ صرف مدر کے رولز ہیں اور صرف فادر کے رول ہیں. اب اگر آپ ایک چھوٹے بچے کو لے لیں, 3 to 5 years ٹرالر کو لے لیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام ہے جو کہ صرف میری ماں کر رہی ہے اور یہ کام ہے جو صرف میرے فادر کر رہے ہیں, اور فادر موسٹلی ہمارے باہر ارن کرنے جاتے ہیں, صبح سے شام ان کا ایک کام ہے ارن کر کے آئیں گے,
اور مدر سارا دن گھر میں وہی کیئر افیکشن اور لو اور بچے کو ڈانٹ بھی رہی ہے, کھلا پلا بھی رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. ہم اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اچھا جی آپ میل ہیں تو میل کا یہ رول ہے, آپ اور فیمیل ہے تو اس نے گھر میں یہ سب دن کرنا ہے. تو تربیت تو یہیں سے پتہ چل گئی کہ ہم بچے کو تو کلیئرلی بتا رہے ہیں دیکھیں اگر تو آپ مین ہیں تو یہ مین کا رول ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کلیئر باؤنڈری ہے, یہ دونوں آپس میں مل کے چلیں گے, مل کے. فادر کا رول مدرس بھی ارن کرتی ہیں, مدرس بھی ورکنگ ہوتی ہیں, اسی طرح فادرس بھی ہاؤس ہولڈ میں بچوں کی ٹیک کیئر میں, بچوں کے اسکولنگ میں, اکیڈیمکلی اگر مل کے چلیں گے تو آبویسلی اس بچے کی پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو اس بچے کی جس کے فادر اور مدر نے کلیئر باؤنڈری کلیئر کیے ہوئے کہ یہ دیکھیں یہ میرے کام ہے اور یہ آپ کے کام ہے. وہیں پہ بچے کی اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو وہیں پہ مینٹل ہیلتھ بھی کلیئرلی ڈفرینشیٹ ہم کر سکتے ہیں دو ایسے بچوں کو. لیکن بینگ اے فادر, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پریکٹیکل ہے کہ ایک باپ نے جس نے باہر بھی اس کے اوپر اتنا پریشر ہے, ورک پریشر ہے, تو وہ ماں کی طرح ایک ایموشنل رول بھی پلے کریں بچے کے ساتھ اور ساتھ میں باہر سے وسائل زندگی بھی فراہم کریں؟ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک بچہ ایموشنز اپنی ماں سے سیکھتا ہے, اور جو اس کا آئی کیو ہے اور اس کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اور اس کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے بارے میں جو انداز ہیں وہ اپنے باپ سے سیکھتا ہے. یعنی طرز زندگی باپ سے سیکھتا ہے. اور اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی طرز زندگی اس نے اپنے باپ سے سیکھا ہے اس میں اخلاقی قدریں جو ہیں وہ باپ نے جو ہیں ان کا خیال رکھا تھا یا نہیں رکھا. اگر خیال رکھا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے پوری کر رہا ہے. ادروائز یہ کہ وہ اگر کوئی ان کے لیے کچھ کما کے بھی لا رہا ہے اور اگر وہ اس کے لیے ایتھیکلی حلال نہ ہو. بالکل دین میں ہے نا ہمارے کہ باپ کا کام ہے, اسپیسیفائی کیا ہے دین نے روایتوں میں کہ حلال رزق فراہم کرنا. جی, کیونکہ ایموشنلی تو باپ نے رزق لا کر کے دینا ہے کہ اولاد ہے اس کی, جی, لیکن حلال لا کر کے دینا از اے چیلنج. کہ رشوت لا کر کے دے رہا ہے بچوں کی ضرورت. حلال سے حرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایکسپلسٹ حرام کر رہا ہو, امپلسٹ حرام ہے کہ بھئی جس سے ہم حرام نہیں سمجھتے ہیں, جی, رشوت لینا, جی, کرپشن کرنا, یہ ساری چیزوں سے پیسے, یعنی حلال رزق فراہم کرنا ایتھیکلی, یہ اس کی ذمہ داری ہے. نہ صرف یہ کہ کرنا بلکہ اسے ایتھیکلی کرنا. ہاں جی. اور یہ ایتھکس بھی ہمیں, کیونکہ بینگ اے مسلم سوسائٹی ہم سارے مسلمان ہیں, ہمیں یہ دین سے لینا چاہیے کہ ایتھکس کیا ہے. ہمارا سورس جو ہے وہ, یعنی والد کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایتھیکل ٹریننگ کریں, اخلاقی تربیت کریں اپنے کریکٹر کے تھرو, بیسیکلی اپنے کریکٹر کے تھرو اس کی جو ہے وہ ٹریننگ کریں. تو یہاں پر پھر یہ ذمہ داری بھی تو بنتی ہے نا کہ اولاد کو دینی تعلیم دینا, نہ کہ صرف دین کے تھوڑے سے احکامات سکھا دے, وہی ویلیوز اور ایتھکس کو بچے کو سکھانا بھی پڑے گا. پھر وہ پریکٹیکلی آبزرو کرے گا پیرنٹس کے اندر کہ وہ پیرنٹس کے اندر وہی چیز ہے یا نہیں جو وہ سیکھ رہا ہے. تو کیا یہ ذمہ داری ہمارے معاشرے میں ادا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ویلیوز سکھا رہے ہیں؟ اگر تو میں تھرو آؤٹ اگر دیکھوں اپنے آبزرویشن کی بیس پر اور ریسرچ بیس دیکھوں, ہماری اگر پاکستان کی سوسائٹی میں دیکھے جائیں تو شاید ہمارے فادرز کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ایتھیکلی بچوں کو ان کی ایتھکس پہ زیادہ ٹائم دے سکیں, کیونکہ فائنینشلی ان پر برڈن اتنا ہے. اور دین ہمارے یہاں پہ فیملی سسٹمز ایسے ہیں کہ صرف آپ کو ایک فیملی کو نہیں لے کے چلنا ہوتا, کو ملٹیپل باقی بھی لوگ ہوتے ہیں فیملی میں جن کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو برڈنائز کیا ہوا ہے ہمارے یہاں پہ فادرس کو اتنا زیادہ, سو وہ انہوں نے اپنی جو ذمہ داری ساری اپنی مدر پہ ڈالی ہوئی ہے. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے نہیں پرفارم کیا جا رہا جس طرح سے کہ ایک رائٹ بنتا ہے ایک فادر کا, کہ ایک نماز پڑھنے کے لیے اگر فادر جا رہے ہیں مسجد میں, اگر وہ ساتھ اپنے بچے کو بھی لے جائیں تو شاید کافی حد تک یہ بھی چیز کہہ لیں کہ پروف ہو جائے گی کہ چلیں ایٹ لیسٹ ایتھیکلی اور دینی لحاظ سے بھی وہ بچے پر کام کریں. بچہ جتنی بھی ایج کا ہے وہ ڈیفینیٹلی جب دیکھے گا کہ اس کے فادر اذان سنتے ہی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو یہیں سے اس کی یہ والی اپ برنگنگ بھی اسٹارٹ ہو جائے گی ایتھیکلی. قرآن جب کھول کے تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں, بچہ پاس بیٹھا اگر سن رہا ہے تو وہاں سے بھی ایک ایتھیکلی ان کا وہ بھی ایک رول ہو جائے گا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ فادر کے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. فائنینشلی بے شک برڈنائز ضرور ہیں, لیکن یہاں پر ہم بچوں کی تربیت کی اگر بات کریں تو پھر میرا خیال ہے ان کی تربیت سے آگے پھر کوئی چیز بنتی نہیں. تو کیا ہم ان مسائل کا ذمہ دار والدین کی تربیت میں فقدان کو سمجھتے ہیں یا واقعی ہے اس طرح سے؟ اچھا دیکھیں, اگر ہوم انوائرمنٹ کی بات کریں, اصل حکومت تو ہم کہنے کی نا مینٹین وہیں پہ کرنی ہے نا ہوم انوائرمنٹ میں.
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پہ کیوں ایتھیکلی اگر ہم باہر سوسائٹی میں دیکھیں ایگریشن بہت زیادہ ہے, ڈپریشن بہت زیادہ ہے, فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, کرائمس اتنے زیادہ کیوں بڑھ گئے ہیں. جو چیزیں باہر کی دنیا کی چیزیں آ کے کس نے شیئر کرنی تھی, اپنے ایکسپیرینسز کس نے بتانے تھے. یہ تو فادر کا رول تھا نا, آ کے اپنے بچوں کو ٹائم دیں, بتائیں کہ دیکھو باہر کی دنیا ایسی ہے. وہاں تو آلریڈی گھر کے کاموں میں اتنی اوکوپائی ہے, اس کو تو نہیں پتا کہ باہر کیا چل رہا ہے. اگر چل بھی رہا ہے پتہ ہے, وہ بتا بھی رہی ہے بچوں کو, تو بچے ماشاء اللہ اتنے اوور اسمارٹ ہوتے ہیں, دے ول لائک کہ آپ کو کیا پتا, آپ تو اندر رہتی ہیں, آپ تو ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. باہر کی دنیا کا نالج تو فادر کو ہے. فادر نے آ کے جو بتانا تھا, جو ٹائم دینا تھا, اس ٹائم پہ وہ یا تو ایک پیسیو انکم میں لگے ہوتے ہیں, یا وہ اتنی اپنی لائف میں آکوپائی ہیں کہ انہیں نہیں اندازہ کہ جو بچے کو چاہے وہ 30 to 40 منٹس بھی بیٹھ کے ایک بہت یعنی کوالٹی ٹائم کے ساتھ ایک پراپر ڈسکشن بھی کر لینا, اور باہر کی دنیا کو بتائیں. ڈرائی نہیں, پر انہیں ایٹ لیسٹ کہتے ہیں نا ڈو اینڈ ڈونٹس بتائیں ضرور. ان کو یہ تو بتائیں کہ باہر کی دنیا میں اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. اب یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے کہ آ کے بتاتے رہیں باہر تو بہت یہ چوری چکاری چل رہی ہے, ہر چیز بری ہے. یہاں سے بھی ہم نے بچے کی پرسنالٹی شیٹر ہی کر دی, ڈرا دیا نا ہم نے بچے کو. یا تو بچہ یہاں پہ ریبیلیس ہو کے باہر نکلے گا, یہ نا فل پاور کے ساتھ نکلے گا, اب تو میں باہر نکلتا ہوں, بتاتا ہوں دنیا کو میں کیا ہوں. یا تو بہت ہی ڈر کے سہم کے نکلے گا, اور اس کی اور لیک آف کانفیڈینس, اور وہ جو ایک سوشل پرسنالٹی, دوستی نہیں بنانے, ٹرسٹ ہی کسی پہ نہیں کرنا, وہ مس ٹرسٹ اور یہ سب چیزیں وہاں سے. انزائٹی ایسے بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ فیس ہی نہیں کر سکتے لوگوں کو, کیونکہ گھر میں گرومنگ یہ ہو رہی تھی. باہر کی دنیا تو بہت خوفناک ہے. جی, قرآن میں بھی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ واقعہ ہوتا ہے کہ حضرت مریم جو ہے سلام اللہ علیہا, جب وہ لے کر کے آتی ہیں حضرت عیسیٰ کو, تو بنی اسرائیل کے علماء تعجب کرتے کہ ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی, یہ بچہ کیسے آ گیا. تو وہاں پہ قرآن کی آیت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہارون کی بہن, تمہارا باپ میں تو کوئی ہم نے شر نہیں دیکھا, نہ تمہاری ہم نے ماں میں کوئی فساد دیکھا, تو یہ کیسے ہو گیا. یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ شاید مریم نے کوئی معاذ اللہ کوئی غلط عمل کیا ہے انہوں نے, تو انہوں نے ریفلیکٹ فوراً والدین کے کریکٹر کے اوپر کیا. تو قرآن تو میں بڑا ایکسپلیسٹ میسج دے رہا ہے یہاں پر یہ کہ والدین کے کردار کا ڈائریکٹ اثر جو ہوتا ہے وہ بچوں کے اوپر ہوتا ہے, اور معاشرہ بھی ان کو پہچانتا ہے. ہم اکثر کہتے بھی نہیں کہ یہ کوئی غلط کام کرے, کس کا بیٹا ہے یہ. چھوٹا بچہ جب کوئی شرارت کرتا ہے فوراً کہتے ہیں بیٹا کس کا یہ, اس کے والدین کون ہیں. تو کیا ہمارے والدین کو یہ ریئلائز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اگر بچوں کی تربیت کے اندر کمی چھوڑ دیں گے تو وہ تو پلٹ کر کے ہمارے اوپر ہی آنے والا ہے. جی, معاشرے میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا, دونوں طرف آئے گا, یہ دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت کے اندر بھی آئے گا. تو بینگ اے فادر آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے کہ اب وہ ٹائم نہیں دے سکتا ہے شخص, اس کے پاس پیسیو انکم اسے چاہیے, اسے اپنا کچن چلانا ہے, وہ 8 گھنٹے کام میں اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے, اس نے 12 گھنٹے کام کرنے, 14 گھنٹے کام کرنے, کمیوٹیشن ٹائم ہے اس کا, ہفتے میں 6 دن کام کرنے, 7 دن کام کرنے, کیسے کرے گا اسے مینیج وہ. جو والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اب تربیت ایک طرح سے یوں کہیں کہ وہ جو کچھ ان کو سکھاتے ہیں. اچھا, اب سیکھنے کی پہلے ہم تھوڑی سی سائنس سمجھ لیں کہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ کیسے سیکھتا ہے. جی, تو اس کی ایک ہائرارکی ہے, ہم جانتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ سیکھتا ہے, تو جو ٹاپ پہ آ کے 2 چیزیں آتی ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یا تو لرننگ بائی ڈوئنگ ہوگا یا وہ لرننگ بائی آبزرویشن ہوگا. بالکل درست. اچھا, اب یہ ایک کسی بزرگ کا کال بھی ہے کہ آپ کی جو سب سے بہترین تبلیغ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لفظ منہ سے ایک بھی نہ بولیں, لیکن آپ کا کردار جو ہے وہ بتائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کی تعلیم کیا ہے. اچھا, اب والدین کو اور خاص طور پہ والد کو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ وقت نہیں چاہیے. میں بینگ اے فادر اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا. آپ جو ان کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں نا, جیسے میں 2 لفظ بولوں گا کہ ایک ہے پریچنگ اور ایک ہے پریکٹس. بالکل. اچھا, بچہ دیکھتا ہے تو بچہ بڑا اسمارٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں چائلڈ از اے فادر آف مین, تو وہ بڑا اسمارٹ ہوتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ جو مجھے سکھایا جا رہا ہے اس کا عمل کے ساتھ اور عملی زندگی کے ساتھ کوئی خاص ربط میں نے اپنے پیرنٹس میں نہیں دیکھا. اچھا, نہ صرف یہ کہ وہ پیرنٹس کی طرف سے یہ چیز سوچ لیتا ہے, فیل کرتا ہے, اسی طرح سے معاشرے میں بھی دیکھتا ہے. تو ایک یہ پہلو ہے کہ والدین اگر مناسب سا وقت بھی دے دیں, جیسے میم نے کہا کوالٹی ٹائم اگر دے دیں, اور وہ تھوڑا سا ذمہ داری سے سوچ کر کہ اس کا ایک اثر ہے جو بچوں پہ ہونا ہے, تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ میرا باپ جب اکیلا بھی بیٹھا ہے تو یہ کسی کے بارے میں کیسا سوچتا ہے, جب اس کو کوئی بالکل جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا یہ فیصلے کیسے کرتا ہے,
یہ جسٹیفائڈ فیصلے کرتا ہے, یہ حلال رزق کے اوپر یہ جو کہتا ہے ہمیں یہ کرتا ہے. اور آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ والدین کو چاہیے اور والد کو چاہیے کہ وہ اسلامی جو تعلیم ہے وہ بھی دلوائیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ تعلیم اسلامی دلوائی بھی جاتی ہے, لیکن بچہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں صرف یاد رکھنے کی حد تک ٹھیک ہیں, احکام سکھائے جاتے ہیں, احکام ہیں, ویلیوز نہیں سکھائی جاتی. جی, اور ویلیوز اف دے آر ناٹ پٹ انٹو پریکٹس دے آر یوز لیس. تو بس وہ ایک ریزروائر آف نالج ہے. یعنی جو زندگی جینے کے قرآنی اصول ہیں, ہاں جی, وہی ویلیوز ہے نا. ایگزیکٹلی وہ اصول نہ ہم پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرتے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, میں اسی نقطے کی طرف لانا چاہتا تھا. آپ نے میری محنت اور زحمت کو کم کر دی یہاں پر. اکثر پروگرام میں ہوتا ہے کہ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اس پوائنٹ پر لانے کے لیے, لیکن بڑی خوبصورت آپ نے بات کر دی کہ اگر میں ٹائم نہیں بھی دے پاتا ہوں تو میرا کیریکٹر جو ہے, باپ کا جو کیریکٹر ہے, اسے آبزرو کر کے ہی بچہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. بالکل, اس کا جو ایک پازیٹیو کیریکٹر اس کے گھر میں جو بچے کو نظر آتا ہے. میں یہاں پر ایک انسیڈنٹ آپ کو سناتا ہوں, بڑا ہی خوبصورت ہے. میرے ایک دوست ہوتے تھے, ابھی بھی اللہ ان کو لمبی عمر دیں, بہت ہی پرنسپل پرسن تھے, اچھے دیندار مسلمان مومن, بہت ہی بائی پرنسپل لائف جینے والے. ان کی بیٹی کی انہوں نے نکاح کیا, رخصتی نہیں کی, صرف نکاح کیا. کچھ عرصے کے بعد وہ نکاح ٹوٹ گیا, ڈیورس ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہو گیا, آپ تو بہت ہی ریلیجس پرسن اور بڑی سوچ سمجھ والے. کہ میں نے نہیں ڈائیورس کروایا, میری بیٹی نے خود کہا کہ مجھے نہیں کرنا ہے. کیا وجہ, ایسا کیوں آپ کی بیٹی نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا ہے؟ کہ میں نے بھی اپنی بیٹی سے یہ پوچھا کہ تم تو, میں نے اتنا سیکیور آپ کو رکھا, نہ کسی کو ایجوکیشن اسکول میں ڈالا, مردوں سے بالکل دور رکھا ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ نے نکاح جو ہے وہ توڑ دیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے نا آپ نے جس سے میرا نکاح کیا ہے, اس کی شخصیت نہیں ہے, اس کی پرسنالٹی نہیں ہے. کہ آپ کو کیسے پتا کہ اس کی پرسنالٹی نہیں ہے؟ کہ نکاح کے بعد اس نے کچھ کمیونیکیشن کرنا شروع کیا مجھ سے, کیونکہ اب تو حلال رشتہ ہے, کمیونیکیشن کر. یہاں سے مجھے پتا چلا کہ اس کا کیریکٹر جو ہے نا وہ ہلکا کیریکٹر ہے, اس کے اندر وقار نہیں ہے. تو کہ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ باوقار شخصیت کون ہوتی؟ اس نے کہا بابا میں نے آپ کو ساری زندگی دیکھا ہے, جو کیریکٹر آپ کا ہے نا یہ اس کے قریب بھی نہیں ہے. میرے لیے آپ رول ماڈل ہو, آئیڈیل ہو. تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک آئیڈیل فادر, آئیڈیل ہسبینڈ کیا ہوتا ہے, اور یہ شخص کے اندر وہ پرسنالٹی نہیں ہے, تو میں کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ تو یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ ایک والد کا کیریکٹر, صرف اس کا کیریکٹر ہی بچے کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے, ایون اف یو گیو لٹل کوالٹی ٹائم. بالکل. تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے والد کے پاس, تو ہم تو تربیت کر نہیں سکتے, اللہ ہمیں معاف کرے گا. نہیں, آپ اپنی تربیت کریں تو شاید بچے کی تربیت خود بخود جو وہ ہو جاتی یہاں پر. اگر آپ کو ہورا ٹی وی کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اب یہاں ایک سوال ہمارا اور اٹھتا ہے کہ ایک طرف ہم گھر کی بات کرتے ہیں کہ ایک بچہ گھر میں آپ اس سے کیسے بیہیو کرتے ہیں, کیا اس کی تربیت کرتے ہیں, والد اپنے کیریکٹر سے کرے, چاہے کم ٹائم دے, ماں فل ٹائم دیتی ہے. لیکن قرآن نے ایک موضوع کو کثرت کے ساتھ اٹھایا ہے انسانوں کے حوالے سے, اور وہ ہے تقویٰ. تقویٰ یعنی حفاظت, سیکیورٹی, پروٹیکشن, ایک محفوظ زندگی. تو کیا والد کا اس میں ایک اہم رول نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو ایک محفوظ ماحول دیں, سیکیور اسکول دوں, سیکیور ماحول دوں, سیکیور محلہ دوں, سیکیور تعلیمی انسٹیٹیوٹ دوں, ایسے مربی دوں جو محفوظ ہو, جس سے میری اولاد محفوظ رہے؟ کیا یہ ہے؟ اور اگر ہے تو کیا ہمارے والدین کنسرنڈ ہیں اس بات پر کہ ہماری اولاد کو با تقویٰ زندگی گزارنی ہے اپنے زندگی کے ہر شعبے میں؟ جی بالکل, اس کو بالکل پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اگین سائنٹیفک ریسرچ ہے, اگر ہم کوئی ڈرنک پینے کے عادی ہیں اور اگر اس ڈرنک کو ہم اپنے ہاتھ کی ریچ سے زیادہ دور رکھ دیں, اس کے پیے جانے کے, کنزیوم کرنے کے امکانات تقریباً 47% کم ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا, اسی چیز کو ہم لوگ باقی لائف کے سارے سینیریوز پہ اپلائی کر دیتے ہیں. بالکل اچھی بات کہی آپ نے کہ اگر ایک باپ ذمہ دارانہ انداز میں اپنی اولاد کو اس طرح کا ماحول فراہم کرے جس میں اس طرح کے جو ان ایتھیکل جو ایکسپوئرز ہیں وہ جتنے کم سے کم ہو سکے, تو ڈیفینیٹلی اس بات کے امکانات بڑھ جائیں گے کہ وہ بچہ جو ہے وہ
تقوی کے لحاظ سے اور اپنی جو روزمرہ زندگی ہے اس میں زیادہ بہتر طور پر وہ تیار ہو سکے. اور سائڈ بائی سائڈ یہ ہے کہ اس کو کچھ ایکسپوئر وہ پیرنٹس دیں بھی. جب اس کو تھوڑا سا وہ تیار کر چکے ہوں تو تھوڑا تھوڑا اس کو ایکسپوئر یہ دیں کہ جب اس طرح کی صورتحال آ جائے تو تم نے اس سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے. یعنی یہ کہ مثال کے طور پر ایک باپ جو ہے، ایون باپ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اس حد تک کمفرٹیبل ہو کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ایسی بات ڈسکس کر سکیں کہ جو ان کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر آئی اور وہ کسی سے نہیں اس کو ڈسکس کر سکتے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مربی یا کوئی دوست کوئی ایسے بچوں کے اگر وہ کوئی ان اوتھینٹک ریسورسز، کوئی ایسے دوست، کوئی ایسی محفلیں اٹینڈ کرنے لگ جائیں گے جہاں سے ان کو انفارمیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ملے گی یا اوتھینٹک بات نہیں ملے گی یا غیر اخلاقی بات مل جائے گی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ والدین اور خاص طور پہ والد جو ہیں وہ بیٹھ کے ان چیزوں کو ان کو موقع دیں کہ وہ ان سے ڈسکس کریں. یعنی والدین کو بالخصوص والد کو بچے سے ایک فرینڈشپ انوائرمنٹ بنانا چاہیے. ہم اکثر کہتے ہیں بچہ کہاں گیا کا دوستوں کے گھر گیا. کبھی ہم نے یہ نہیں تحقیق کی ہے کہ وہ دوست کون ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں اکثر والدین. جی دوستوں کے ساتھ ہے، فرینڈز کے ساتھ ہے. اور بچہ اسی وقت بولے گا جب باپ اس کے بڑا قریب ہوگا، اٹیچ ہوگا، کلوز ہوگا، دین ہی ول اسٹارٹ ٹو ریویل کہ میں کس سے ملتا ہوں، وہاں پر کیا ہوتا ہے. تو یعنی ایک محفوظ ماحول آپ کو دینا ہے ہر جگہ بچے کو. بعض اوقات سٹیٹس کے لیے آپ بڑی اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں اور آپ کا بچے کا ایک سٹیٹس میچ نہیں ہوتا ہے، وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتا ہے. وہ جو بچے لا رہے ہوتے ہیں، جس ٹائپ کے پروڈکٹس لے کر کے وہاں آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے کے اندر انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. پھر وہ گھر میں آ کر کے پریشر ڈالتا ہے. یہ ساری چیزیں والدین کے لیے ضروری ہے. بٹ دا کویسچن از کہ کون آگاہی دے والدین کو اس کے بارے میں. یہ تو آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. یہ ہر سال کتنی شادیاں ہوتی ہیں. آج صبح میں ایک لائف کوچنگ کی ایکٹیویٹی کر رہا تھا تو یہ سوال اٹھا کہ جی لو میریجز ناکام ہوتی ہیں یا ارینج میریجز ہوتی ہیں. خیر اس پہ سٹیٹس تھی کہ جی لو میریجز جو 45% بائی دا وے ہوتی ہیں ناکام، اور جو ارینج وہ صرف 7% ہوتی ہیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات اس میں جو آن اے سیریس نوٹ وہ یہ تھی کہ کتنے ایسے شادی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو والدین یا کوئی ایسا شعبہ، کوئی ادارہ جو ان کو یہ بتائے بھائی یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہے جس طرف جا رہے ہو. Exactly. یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ توتیاں نگارے بجیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد ذمہ داری شروع ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھی کے ساتھ بھی ذمہ داری اور آپ کی اولاد کے ساتھ بھی. تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو تربیت، جیسے آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کہی تھی کہ تربیت والدین جو ہے نا یہ زیادہ اہم پہلو ہے. اس کے بعد پھر تربیت اولاد خود بخود ہو جائے گی. تو شادی سے پہلے خاص طور پر جن کی شادی ہو چکی ہو، کوئی بات نہیں، دیر سے ہی صحیح، وہ اس طرح کی ذمہ داری کو پہچانے سیکھیں. تو یہ والدین کو اپنی اولاد کی، جب ہماری اولاد ہے اس کی تیاری ایسے کروانی چاہیے کہ کل کو وہ کسی کی زندگی خراب نہ کرے. قرآن نے ایک اسپیسیمن پیش کیا ہے نا حضرت لقمان کا، کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہدایت دی، نصیحت دی. چند آیتیں ہیں لیکن ایک اسپیسیمن ہے. اگر وہ ٹرینڈ تھے تو نصیحت دی نا، اگر خود ٹرینڈ نہیں ہوتے تو یہ نصیحت نہیں کر پاتے. یعنی یہاں والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنی نالج ہونی چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کہ ہم بچے کو بتا سکیں کہ تمہارا کام کیا ہے. عبد بنو اللہ کے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، مصائب سے مت گھبراؤ، زندگی میں اسٹرگل کرنا ہوگا، اچھی زبان رکھو، اونچی آواز میں نہ بولو. یہ ساری چیزیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی اور قرآن نے اسے پریزنٹ کر دیا، جو ایک بالکل آئیڈیل فادر کا کریکٹر ہے کہ چند جملوں کے اندر اگر باپ نصیحت کرے، لیکن یہ اس وقت کرے گا جب وہ ٹرینڈ ہو. لیکن ہمارے پاس وہ سسٹم موجود نہیں ہے کہ ہم شادی سے پہلے ٹرین کریں یا شادی کے بعد ٹریننگ دیں ہسبینڈ وائف کو، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ مسائل بھی سارے کے سارے جو ہے وہ بن جاتے ہیں یہاں پر. تو یہ ایک بہترین ہمارا جو ہے وہ ڈسکشن رہا. یا اسی سے متعلق میرا ایک آخری سوال یہاں پر ہوگا. آج معیشت کی دوڑ میں اکثر ہمارے لوگ جو ہیں، جوان بھی ہیں، میرڈ بھی ہیں، وہ باہر جانا چاہتے ہیں چھوڑ کر کے کنٹری. تو کیا اس طرح کے ماحول میں لے جانا اپنی فیملی کو، اپنی اولاد کو ایک اچھی لائف سٹائل کے لیے، ایک بہتر زندگی کے لیے، ٹیکنگ اے رسک ان کی تربیت کے اوپر، کیا یہ درست ہے؟ بینگ اے پاکستانی نیشنل آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ کیا یہ درست عمل ہے؟ آپ وہاں پہ انگلینڈ میں رہے ہیں اور اسی طرح سے جب مجھے بھی موقع ملتا ہے تو ایک چیز ہم نے وہاں پہ بار بار دیکھی ہے کہ وہاں پہ بھی ایسے گھرانے ہیں جو کہ ہمارے ان بچوں سے زیادہ ان اقدار کو فالو کرتے ہیں.
کئی ایسے گھر ہیں. اچھا آن دا ادر ہینڈ ہمارے معاشرے میں ابھی ایوری ادر ڈے وی ریسیو اے کال. مجھے 3 دن پہلے کراچی سے ایک مدر کی کال آئی کہ میرا بچہ جو ہے وہ اب ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. اچھا میں نے ان سے ویسے بہت احترام سے جب سوال کیا 3-4 تو میں نے انہیں کہا کہ معذرت آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں, آپ اس کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں, یعنی آپ اس کو ملتے نہیں ہیں, وقت نہیں دیتے ہیں. تو یہ معاشرہ ہو یا وہ معاشرہ ہو, اگر گھر میں اقدار مضبوط ہیں, اگر گھر جو ہے وہ پریچنگ کے ساتھ پریکٹس بھی کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے, تو کافی حد تک امکانات ہیں کہ بچے جو ہیں وہ وہی کریں گے جو اچھا ہے ان کے لیے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے بار بار عاجزی سے یہ دعا مانگتے رہنا کہ اللہ کریم ہمیں یہ ذمہ داری صحیح طرح سے نبھانے کی توفیق عطا کر, بجائے اس کے کہ ان کو اس ماحول میں لے جانے سے ہم لوگ پیچھے رکھیں, ہم ان کو تیار کریں. کیونکہ وہ آج اگر وہاں نہیں بھی جائیں گے کسی نہ کسی سٹیج پر, ان کا یہاں رہتے ہوئے بھی وہ ایکسپوجر تو ہوگا, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. لیکن جو اسکولنگ سسٹم میں ایکسپوجر ہے وہاں پر 4 سال کے 5 سال کے بچے کو ریلیشن شپ ایجوکیشن دیا جاتا ہے اس وقت وچ از مینڈیٹری. ابھی آپ کا ماحول تو اس طرف نہیں پہنچا ہے نا, جی آپ فالو کرتے ہیں ان کو, وی آر فالوورس, بٹ وین یو فالو سم ون ایک گیپ ہوتا ہے. جو چیز وہاں آج ہے آپ کے پاس شاید 5 سال بعد آ جائے گی, آ جائے گی 10 سال بعد. لیکن اگر آپ الرٹ ہو جائیں تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہاں یہ ہو رہا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے, لیٹ می پروٹیکٹ مائی سیلف. تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک اپارچونیٹی ونڈو ہوتا ہے یہاں پر, اگر اتنی آگاہی ہو کہ یہ خطرات آنے والے ہیں ہمارے پاس بھی, ہم اس سے بچا سکتے ہیں اس کو. لیکن وہاں آپ ڈائریکٹلی جمپ کر جاتے ہیں اس سچویشن میں, وہ بھی آپ کا پرائمری آبجیکٹیو صرف ہوتا ہے معیشت, پیسے کمانا, کہ مجھے ایک اچھی لائف سٹائل چاہیے. ڈیفینیٹلی اٹ ول کم ایٹ اے کاسٹ, کیونکہ آپ ایک ایگزسٹنگ سسٹم میں جا رہے ہیں, اس سسٹم کے اندر آپ کا دینی اقدار نہیں ہے وہاں پر موجود. ٹھیک ہے بیسک ہیومن ویلیوز ہوں گی وہاں پر, ہانیسٹی ہوگی, یہ ہوگی, لیکن جو لسٹ ہے, جو اس طرح کے مسائل ہے جو انسان کے نفس کو, ضمیر کو آلودہ کر کے ختم کر دیتا ہے, جو اہم تربیت ہے بچانے کی بچے کو, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اٹس اے بگر تھریٹ دین بینگ اوور. آپ بینگ اے سائیکولوجسٹ کو کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ اچھا دیکھیں, باہر جا کر رہنا اور باہر جا کے ایڈجسٹ ہونا, میں بچوں کی تربیت کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں اور کسی پرسپیکٹیو سے نہیں بات کر رہا ہوں. وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. دیکھیں بات تربیت کی تھی نا, مجھے لگتا ہے اگر ہم نے باہر موو کر کے جانا نا, تو جو تربیت ہم نے پاکستان میں کرنی تھی نا, وہاں آپ کو ڈبل ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں کی سوسائٹی زیادہ چیلنجنگ ہے, وہاں پہ برائی زیادہ عام ہے. لیکن ایک جسٹیفیکیشن اس پہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں جو شاید ویلڈ بھی ہو ایک حد تک کہ ہم جب وہاں پہنچتے ہیں اور ایک ایکسپوجر مل جاتا ہے تو ہم بالکل الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں بچوں کو بچانا پڑے گا. یہاں پر پاکستان میں ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہاں تو جو چل رہا ہے سبھی ٹھیک ہے, سب ہم جیسے ہی ہے, تو یہ بھی جسٹیفیکیشن آتا ہے وہاں پر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایکسپوجر ہو جاتے ہیں نا بچے, یوز ٹو بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگین برائی وہاں پہ اتنی عام ہے, اگر آپ بچے کو ساتھ ساتھ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے اور اس کو فری ہینڈ دے دیں گے کہ چلو بھائی یہ تو سوسائٹی ایسی ہے, تو پھر یہاں پر آپ اپنے بچے کی خود ہی یعنی رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے وہاں جانے میں, انلیس پیرنٹس آر کاشیس, وہ اس کو ایکسٹرا کاشیس نہیں ہوں گے, وہ اس کو نہیں بچا سکتے. یعنی وہ پیرنٹ جو ایکسٹرا کاشیس ہے وہ یہ قدم اٹھا لیں تو ٹھیک ہے کہ ہم جا کر کے بچا لیں گے, لیکن وہ پیرنٹ جن کو یہاں بھی تربیت کا کوئی خیال نہیں ہے, وہ تو پھر ایک کنویں میں کود رہے ہیں وہاں جا کر کے, وہ بالکل وہاں تو اور مست موج پڑ جائیں گے وہاں جا کے کہ اچھی زندگی مل گئی, اب تربیت کیا کرنا ہے جب یہاں ہم نے اس کو نہیں دیکھا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, بڑی بہترین گفتگو رہی, اور امید ہے ناظرین آپ نے بھی اس سے استفادہ کیا ہوگا. اور خلاصہ ہمارا یہی ہے کہ والد کا کردار ایک کمپلیمنٹری رول ہے ماں کے ساتھ جو اسے ادا کرنا ہے, چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں معیشت کی, ایک کوالٹی ٹائم چاہے آدھا گھنٹہ کیوں نہ ہو بچوں کو دیں, خود تربیت یافتہ ہو, اپنے کریکٹر کو بنائیں ایز اے رول ماڈل, اپنے کردار کو بنائیں, اصولی زندگی گزاریں, جس سے بچہ والد کے کریکٹر کو دیکھ کر ہی, آبزرو کر کے ہی وہ ایک صحیح راستہ اپنا لے, اور اس کی تربیت کریکٹر بیسڈ ہو سکتی ہے والد کے ذریعے. جس طرح سے ماں جو ہے نصیحتوں کے ذریعے تربیت کرتی ہے, باپ کردار کے ذریعے بھی تربیت کر سکتا ہے, بہترین تربیت کر سکتا ہے اپنی اولاد کی. اور کچھ ٹائم گزار کے بچوں کے ساتھ فرینڈشپ کر کے ان کے مسائل کو اور باہر سے آنے والے خطرات کو بھی ادراک کر سکتا ہے, اور بچے کے ساتھ ایک کمپینین بن کے اس کی مدد کر سکتا ہے جتنی گنجائش ہے, جتنی پاسبلٹی ہے. اس لیے ہمیں اس ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کتنے بھی جسٹیفیکیشن بہانے کیوں نہ ہوں معیشت کے اور دوسرے مسائل کے. ایٹ دی اینڈ جتنا ہو سکے والد کو اپنا کردار جو دین نے بھی مشخص کیا ہے اسے ادا کرنا ہے اپنی اولاد کے حوالے سے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اسی طرح کے تربیت کے کسی موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
مجھ کو اچھے سے سنوارے میرے بچپن کے سہارے. خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باغبان.